السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناول دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اے جانے جانا کا ایپیسوڈ نمبر 11، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی عمر کو اس بات کا علم ہوگا کہ میری بیوی یعنی ہبا، اس کا افیئر میرے بڑے بھائی یعنی بلال کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ بات سوچتے ہی جیسے ہی عمر اپنے روم میں آئے گا تو ہبا کے ساتھ اتنی سخت لڑائی کرے گا اور اس حد تک پہنچے گا جس کی تفصیل آپ اس سٹوری کے اندر دیکھ لیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ ہبا کے سارے کپڑے پھٹ چکے ہوں گے اور اس کا پورا بدن ننگا ہو چکا ہوگا، اور جیسے ہی ہبا یہ اپنی حالت دیکھے گی تو چلا اٹھے گی، چیخنا شروع کرے گی، اور یہ چیخیں سنتے ہی پورا گھر جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوگا تو یہ دیکھتے ہی سب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائے گی، اور بلال جب اپنی معشوق کی اس ذلت کو دیکھے گا تو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ عمر کے اوپر اٹھ جائے گا۔ جیسے ہی یہ ہاتھ اٹھے گا تو عمر سب کچھ کھول کے ان کے سامنے رکھ دے گا، اور ہبا اپنی یہ ذلت سبھی خاندان کے سامنے اپنے ننگے جسم کو دیکھ کے تاب نہ لاتی ہوئی بے ہوش ہو کے گر جائے گی، اور گرتے ہی ہاسپٹل میں پہنچے گی، اور کئی دن تک اسے ہوش نہیں آئے گا، اور عمر جو ہے اس کنڈیشن کو سامنے رکھتا ہوا بہت زیادہ غصے میں ہوگا، اور اسی غصے میں وہ ہبا کو ڈیورس دے گا، اور ڈیورس دے کے وہ بیرون ملک چلا جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس طرح کر کے اس گھر کی تباہی شروع ہوگی، بربادی شروع ہوگی، اور اس کی والدہ اب جہاں کیا کردار ادا کرے گی، اور ہبا کیا کرے گی، اور بلال کیا کریکٹر ادا کرے گا، کیا ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو وہ ہبا تھی، سمیہ بلال سے پوچھ رہی تھی۔ بلال سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اپنے بھائی کے لیے اتنا کچھ کر لیا، لیکن ایک بار بھی ہبا کا خیال نہیں آیا آپ کو کہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے لگا اسے وقت کے ساتھ ساتھ عمر سے محبت ہو جائے گی، وہ ٹوٹے لہجے میں بولا۔ سمیہ اسے دیکھنے لگی۔ لیکن اسے آپ سے اور زیادہ محبت ہو گئی ہے بلال۔ بلال اسے دیکھنے لگا۔ سمیہ پھر کچھ نہ بولی اور اٹھ کر اذہان کو دیکھنے لگی، جبکہ بلال سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس لمحے سے ڈر رہا تھا جب عمر کو ان سب کا علم ہوگا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا، کتنی اذیت ہوگی اسے، کتنا دکھ ہوگا اسے۔ وہ اس لمحے سے ڈر رہا تھا۔ بس ہبا نیند کی گولیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ عمر اس کے پاس بیٹھی کوثر کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو کوثر نظریں چرا گئی۔ وہ اٹھ کے عمر کے پاس آئی۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی ہبا کی، اس لیے وہ میڈیسن لے کے سو رہی ہے۔ وہ اب عمر گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے ہبا کو؟ کوثر کیا بتاتی اسے اب؟ وہ ٹھیک ہے، بس کافی ڈسٹرب ہے، تم چینج کر لو، میں کھانا لگوانے کا کہتی ہوں۔ وہ اسے پیار کر کے چلی گئی۔ عمر اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ہبا کو میرا ساتھ چاہیے ہی نہیں تھا، اسے زبردستی خود سے جوڑ کے میں اسے روز نئے سرے سے دکھ دیتا ہوں۔ میں کیا کروں ایسا ہبا تمہارے لیے کہ تمہارے سب دکھوں کا مداوع ہو جائے؟ وہ دکھ سے سوچنے لگا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا بلال؟ وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ عمر جو موبائل میں بیزی تھا چونک کے اسے دیکھا، پھر اس کے قریب آیا۔ ہبا، اس نے آہستہ سے آواز دی، مگر وہ نیند میں تھی۔ بلال، بڑبڑاتے اس نے سسکی لی۔ بلال، عمر اس کے چہرے پہ پھیلے کرب کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نیند میں سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ بے چین ہو گیا۔ بلال کا نام کیوں لے رہی ہے ہبا؟ وہ ابھی حیران ہو رہا تھا جب ہبا کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ چھوڑ کے مت جاؤ نا مجھے پلیز بلال۔ عمر کے ہاتھ سے ہبا کا نازک ہاتھ چھوٹ گیا۔ بلال بھائی، وہ بے یقینی سے ہبا کے چہرے پہ پھیلے کرب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہبا بلال کے ساتھ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب سر جھکائے وہ سب کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ عمر نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا، پھر اس کی بلال پہ نظر رک گئی۔ وہ بھی سر جھکائے ناشتہ کر رہا تھا۔ جہاں
موجود ہر فرد کے چہرے پہ اداسی تھی، سب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، بس وہی سبھی کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ علی احمد کی نظر اس پہ پڑی تو اسے آواز دی، عمر ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ کر رہا ہوں پاپا۔ سب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے اپنی پلیٹ میں جھک گئے۔ علی احمد نے بلال کو متوجہ کیا، بیٹا لندن کب جا رہے ہو بلال؟ ابا نے بے ساختہ چونک کے اسے دیکھا، اس کی یہ حرکت عمر کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ نیکسٹ ویک پاپا، مختصر سا جواب دے کے وہ پھر سے ناشتہ کرنے لگ گیا، جبکہ عمر ابا کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کا دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے گھٹن محسوس ہوئی، اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دل چاہا وہ پورے کمرے کا نقشہ بدل دے اور چیخ چیخ کے روئے کہ جب ابا اس کی تھی ہی نہیں تو کیوں اسے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا۔ وہ کس سے شکوہ کرے، کسے اپنے دکھڑے سنائے؟ وہ ساری چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ ابا جب کمرے میں آئی تو پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ عمر وہ سن ہی نہیں رہا تھا، اس کا ضبط آج جواب دے چکا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، ابا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ابا کو اس نے بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیوں ابا بھاگتی ہو مجھ سے تم؟ میں جب قریب آتا ہوں تو مجھ سے 2 قدم پیچھے ہٹتی ہو، کیوں مجھ پہ رحم نہیں آتا تمہیں؟ کیوں مجھ سے محبت نہیں ہوتی تمہیں؟ ایسا کیا کروں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے؟ وہ اسے بازوؤں سے پکڑے ایک ٹرانس میں سب کچھ بول رہا تھا۔ عمر مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے بھی درد ہوتا ہے ابا، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ میں تمہارا شور ہوں ابا، تم پہ صرف میرا حق ہے، مجھ سے یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا، تم بھی نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ ابا گھبرا گئی، چھوڑو مجھے عمر۔ نہیں ابا، آج نہیں۔ وہ اسے بیڈ کے پاس لے گیا اور اسے بیڈ پہ دھکا دے دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ابا گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ عمر پاگلوں کی طرح اس پہ جپٹ پڑا تھا۔ وہ چیخنے لگی، عمر چھوڑو مجھے، لیو می۔ وہ زور لگا رہی تھی مگر بے سود وہ چیخنے لگی۔ اس کی چیخ سن کے بلال اوپر کی طرف لپکا اور باقی سب اس کے پیچھے۔ دروازہ کھول کے بلال اندر آیا تو عمر کو پاگلوں کی طرح ابا کے کپڑے پھاڑتے دیکھا۔ ابا چیخ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے عمر کو اس سے الگ کر کے کھڑا کیا اور اسے تھپڑ مار دیا۔ ابا دوپٹے سے اپنا آپ چھپانے لگی، وہ رو رہی تھی۔ سمیہ نے آگے بڑھ کے الماری سے اس کے لیے چادر لے کے آئی اور اسے اچھی طرح سے اڑا دی۔ بلال کافی غصے میں عمر کو گور رہا تھا۔ کیوں بھائی، برا لگا آپ کو؟ برا کیوں نہیں لگے گا، محبت جو کرتے ہیں آپ ہبا سے۔ بلال سکتے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ہبا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے جب دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی تو مجھے بیچ میں کیوں گھسیٹا؟ مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنایا؟ کر لیتے آپس میں شادی۔ وہ چلا رہا تھا۔ ایک لفظ نہیں عمر۔ بلال نے اسے تنبیہ کی۔ عمر ہنس پڑا، کیوں نہ بولوں؟ ہبا کو درد ہوا تو آپ کو بھی درد ہوا نا؟ میری بیوی ہو کے وہ مجھ سے بھاگتی ہے، اب سمجھ آئی اسے؟ تو آپ کے وجود کی عادت ہو چکی ہے، وہ مجھ میں بلال کو کیسے ڈھونڈے؟ آپ ہیں ہی نہیں، آپ ہیں نا اس کی خواہشوں کو پورا کرنے والے۔ عمر، کوثر نے آگے بڑھ کے اسے تھپڑ مارا۔ ہبا اس نئے عمر کا روپ دیکھ کے خود کے وجود سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اتنا گھنونا الزام، اس کے کردار پہ انگلی اٹھا رہا وہ۔ بلال مٹھیاں بیچنے لگا، خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تمہارے بھائی نے تمہاری خواہش کے احترام میں اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تاکہ تم خوش رہو، اور تم اپنی ہی بیوی کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہو۔ جب بلال کو پتہ چلا تم ہبا کو چاہتے ہو، اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ کوثر کے الفاظ نے اس پہ کوئی بم پھوڑا تھا۔
بلال کسی کو بھی دیکھے بنا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد عمر بھی نکل گیا۔ ہبا پھٹی نگاہوں سے ایک ہی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ کوثر نے اسے آواز دی، ہبا۔ ہبا چکرا کے نیچے گر گئی۔ وہ دیر تک گاڑی لے کے سڑکوں پہ دوڑاتا رہا۔ خالی نظروں سے وہ روڈ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس بات کا سوگ منائے، اپنی بے بسی کا، اپنی قسمت کا جس میں ہبا کی محبت تھی ہی نہیں، اپنی محبت کا ماتم کرے۔ اس کے سل پہ بار بار کال آ رہی تھی مگر وہ سن ہی کہاں رہا تھا، وہ کسی اور جہان میں پہنچا ہوا تھا۔ بلال نے اس کے لیے اپنی محبت کی قربانی دی، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا۔ یہی محبت تھی اس کی، اپنے اس بھائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ہبا کا نکاح اس سے کروایا۔ کیا بیتی ہوگی اس کے دل پہ، وہ سمجھ نہ سکا۔ کیا کیا اس نے اپنے بھائی کے ساتھ، اسے اکیلا چھوڑ دیا، اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ پھر بھی چپ رہا اور خاموشی سے سب برداشت کرتا رہا، اور ہبا اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے سب کے سامنے ذلیل کر دیا اس نے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ اس پہ گنونا الزام لگا دیا۔ وہ گاڑی روک کے سر اپنے ہاتھوں پہ گرا کے رونے لگا، اے خدا کیوں، آخر کیوں؟ وہ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ میرا بھائی بلال بھائی، کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ کیوں مجھے اپنا قرض دار بنایا؟ اب میں کیا کروں، کیا کروں؟ کیا منہ دکھاؤں اپنے بھائی کو؟ اے اللہ یہ کیا ہو گیا، میں کیا کروں؟ اب ایک فیصلہ کر کے وہ مطمئن تھا۔ اب اسے اپنے بھائی کی خوشیاں عزیز تھی، اسے ہبا کی خواہشیں عزیز تھی۔ وہ سب سے دور بہر ملک جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے۔ پیپرز اس کے سامنے پڑے تھے اور وہ انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہبا کی آزادی کے کاغذات تھے، اس پہ سائن کر دینے سے ہبا ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتی۔ اس کی قائد سے پین اٹھا کے اس نے ان پیپرز پہ سائن کر دیے اور پین سائڈ پہ رکھ کے اس نے آنکھیں موند لی۔ جب اس کے موبائل کی بیل بجی، وہ 3 دن سے گھر نہیں گیا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف کوثر تھی۔ عمر، جی مما۔ عمر کی آواز سن کے کوثر رونے لگی۔ عمر، ہبا کیا ہوا ہے ہبا کو؟ وہ جلدی سے پوچھنے لگا۔ ہاسپٹل ہے 3 دن سے۔ عمر تو تڑپ گیا۔ ہبا آنکھیں مودے بیڈ پہ سو رہی تھی، اسے آکسیجن لگا ہوا تھا اور ہاتھ پہ ڈریپ لگی تھی۔ عمر آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے آواز رو رہا تھا، کہنے کو کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ سائن کر کے اسے آزاد کر چکا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ ہبا کچھ دیر اس کے وجود کو دیکھتا رہا۔ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، میں اس نے آنکھیں میچ لی۔ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں ہبا۔ کچھ دیر رکا۔ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں ہبا، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ آنکھیں کھول کے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر ہبا کو دیکھا۔ ڈیورس پیپرز نکال کے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دینا ہبا۔ وہ الٹے قدموں اسے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا بلال سے سامنا ہوا۔ وہ آنسو بری آنکھوں سے بلال کو دیکھتا رہا اور پھر اس کے گلے لگ کے وہ روتا رہا۔ بلال نے پریشان ہو کے اسے گلے سے لگا لیا۔ عمر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اپنے بھائی کو دیکھتا رہا، اس کے ہاتھوں کو چوما۔ بلال پریشانی سے اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ آنسو بری آنکھوں کے ساتھ وہ مسکرا رہا تھا۔ بلال کو چھوڑ کے وہ آگے بڑھا۔ بھائی، آپ نے میری خاطر بہت دکھ دیکھے ہیں، اب آپ کی باری ہے خوشیوں کی۔ آپ کا بھی تو حق ہے نا ان خوشیوں پہ، ہے نا بھائی؟ وہ یہ سب سوچتا آگے بڑھ رہا تھا جب سامنے سے کوثر آئی اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ عمر اپنے آنسو ضبط کرتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ان کی آنکھوں کو چوم کے ان کے ہاتھوں کو چوما اور انہیں چھوڑ کے وہ آگے بڑھتا رہا۔ وہ جا رہا تھا جہاں سے ان رشتوں سے بہت دور، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ہاسپٹل کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ اسے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔
اب بلال ہبا کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھے پیپرز پہ پڑی، اس نے چونک کے وہ پیپرز اٹھائے۔ ڈیورس پیپرز، اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ حیرت سے ان پیپرز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے عمر؟ یہ کیا کر دیا؟ وہ ہبا جو دیکھنے لگا، جو سب سے بے خبر سو رہی تھی، اسے نہیں تھا کچھ بھی پتا کہ اب کیا فیصلہ کرنے والی ہے قسمت اس کے ساتھ۔ سب بے یقینی سے ان پیپرز کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا تھا عمر نے؟ سمیہ کبھی پیپرز کو دیکھتی، کبھی بلال کے جھکے سر کو دیکھتی۔ وہ اس کا محسن تھا۔ اس کی زندگی کے بہت مشکل اور کٹن وقت میں بلال نے اس کی مدد کی تھی، اس کا ساتھ دیا تھا، اسے سہارا دیا تھا، اور اس کے بچے کو، جس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا باپ اسے چھوڑ کے جا چکا تھا، بلال نے آگے بڑھ کے اسے اپنا نام دیا۔ مانا کہ ان کے بیچ یہ رشتہ صرف کاغذی تھا، ان کے بیچ میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر وہ سمیہ کا خیال رکھتا اور سمیہ اس کا احترام کرتی تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا بلال کو یوں دیکھ کے۔ عمر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو وہ غائب ہی ہو چکا تھا۔ بلال نے اپنا سر پکڑ لیا۔ عمر پوچھ تو لیتے ایک بار مجھ سے، میرے بھائی یہ کیا کر دیا؟ میرے بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ناظرین یہ سچویشن تھی۔ اب آیا عمر واپس آئے گا یا نہیں؟ ان کو ڈھونڈنے سے ملے گا یا نہیں؟ ان کی کال ریسیو کرے گا یا نہیں؟ کیا ہوگا جب ہوش میں آئے گی ہبا؟ اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ آگے یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ آیا بلال ہبا کو اپنا لے گا یا نہیں اپنائے گا؟ اگر اپنا لیتا ہے تو حالات کیسے ہوں گے، اور اگر نہیں اپناتا تو حالات کیسے چلیں گے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آج انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کر کے ہماری جو ہے یہ ناول جو اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ باقی ہے، لاسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ اس کے بعد وہ اپلوڈ کیا جائے گا، اور اسی کے اندر جو نیو ناول ہے وہ اس کی ایپی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی انٹرو آپ کے سامنے دکھائی دی جائے گی، اور آپ کے کمنٹس کا انتظار کیا جائے گا۔ جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے نیو ناول جو آج اسٹارٹ لیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بھی 2 سے 3 ایپی جو ہیں وہ آج اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ یعنی کہ لاسٹ ایپی جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔